کبھی کبھی بچے بتاتے ہیں مولانا یہ شعر صحیح ہے، وہ شعر غلط ہے، کہاں سے آ گیا، کیا ہو گیا؟ سیدھی سی بات ہے، 14 معصومین پنجتن 12 امام، اور اس کے بعد نیچے اگر آؤ معصومین سے، تطہیر سے اگر نیچے آؤ تو وارث تطہیر۔ منصوص امامزادے کا مطلب کیا ہے؟ جن امامزادوں کے بارے میں حدیث آئی ہے، جن امامزادوں کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے ائمہ نے۔ جناب سید محمد جو بلد میں ہیں، کئی امامزادے اور ہیں لیکن ان کی حیثیت وہ نہیں ہے۔ افضل امام ابو الفضل عباس کی جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، شہزادہ علی اکبر کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ ابو الفضل عباس کے 3 بھائیوں کا مرتبہ ابو الفضل عباس جیسا نہیں ہے۔ یہاں پر آپ غیر معصوموں کو معصوم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سرکار ہوگا کیا؟ آدم کا قصہ اس لیے نہیں بتایا تھا کہ سن کر گھر چلے جائیے، اس سے اپنے قبلے کو درست کیجیے۔ لہٰذا اس نوجوان نے جس نے مجھ سے آ کر کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بھی فضائل ہوں، اس بزرگ صوفی کے جو قابل احترام ہے، وہ بزرگ صوفی قابل احترام ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج مولا عباس، اس کے منہ پر تالا لگ جانا چاہیے تھا کہ مولا عباس کا نام آنے کے بعد، لیکن تب بھی اصرار کر رہا ہے۔ کس نے کس کو اصرار سکھایا؟ تم نے حد سے بڑھایا ان لوگوں کو کہ جو ابو الفضل عباس کے نالین کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ خاک تو میں نے زیادہ کہا، ابو الفضل عباس کے فرض کی خاک کے برابر نہیں ہے، ان کو تم نے لا کر جوڑ دیا ابو الفضل عباس سے۔ یاد رکھیے، نہ ایسی چیزیں خریدیے، نہ ایسے قصیدہ خانوں کے محفلوں میں جائیے، نہ ایسے شاعروں کے۔ مولانا ہم نے شاعروں کو برا کہہ دیا، مجھے کیا حق ہے شاعروں کو برا کہنے کا؟ من قال فینا شعرا بن اللہ فی الجنت بیتن، جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا خدا گھر میں جنت میں اس کو ایک گھر بنا کے دے گا۔ ہم شاعروں کو کم از کم میرے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں شاعروں کا احترام سے نام نہیں لیتا۔ انیس اور جوش سے لے کر سید رضا ہندی سے لے کر ابن ابی الحدید معتزلی سے لے کر ابو فراز سے لے کر ابن آنند سے ہلدی سے لے کر یہ تمام اشعار میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ حائیہ شیخ کاظم عذریہ آپ کو سنا چکا ہوں، یہاں نہیں کہیں اور۔ لہذا شاعر کا بڑا احترام ہے بالکل۔ جب تک امام چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ جب تک تم ہماری مدد کرو گے روح القدس تمہاری زبان پر جاری ہوگا، جب تک ہماری مدد کرو گے۔ یہ احمق قسم کے نادان اور جاہل ڈونر کی بات پہ مت عمل کرو۔ اس کا شعر بھی کہو، اس کا شعر بھی کہو، تو تم جا کر کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیتے میرے بھائی؟ اس سے زیادہ پیسہ کہیں اور شعر لکھنے میں، اس سے زیادہ شہرت کہیں اور ملے گی۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے، ایک اور بیماری جو آ رہی ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ قصیدہ خان، نوحہ خان، بین الاقوامی۔ تم اس دنیا میں اپنی شہرت کو معیار بنا رہے ہو۔ بد نصیب تمہیں امام حسین کے ذاکر کا لقب ملا تھا، ذاکر امام حسین۔ جو لوگ تصویروں پہ لڑتے ہیں، میری تصویر نیچے لگ گئی، اس کی اوپر لگ گئی، اس کو حق ہے امام حسین کی عزاداری میں آنے کا۔ یہ بتائیں گے روحانیت امام حسین کو، یہ بتائیں گے نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کو پیدا کریں گے۔ ارے تصویر لگے نہیں لگے، نام لکھو نہیں لکھو، ہمیں بتا دینا کتنے بجے آ کر ہمیں قصیدہ پڑھنا ہے، پڑھ کے چلے آئیں گے۔ مادر گرامی حسین نے سب کر لیا، بیڑا پار ہو گیا۔ جتنی بڑی تصویر لگوا لو، آپ حسین ابن علی کے کارخانے قدرت کو سمجھے ہی نہیں ہے سرکار۔ بیچارہ کوئی بچہ تھا محبت کرنے والا، کہنا مولانا ویسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف وہ بول دے گا، یہ بول دے گا۔ بول دو بھائی، کس نے روکا ہے تم کو؟ میری بات واضح ہے، اس بات کی تصدیق اس شہر میں کسی سے مت کرواؤ، جا کر نجف قم میں کروانا۔ عجیب نجاست آ چکی ہے، عجیب غلاظت آ چکی ہے۔ آپ ایک نوحہ نہیں سن سکتے، آپ ایک قصیدہ نہیں سن سکتے، کہیں نہ کہیں آڑی ترچی کوئی بات آ رہی ہے۔ بہت سے ایسے شعراء ہیں، بہت سے ایسے قصیدہ خان ہیں جو بڑے اچھے قصیدے پڑھ رہے ہیں، بڑے اچھے اشعار لکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس چیز کو رکنا چاہیے۔ انیس کے زمانے میں اس سے زیادہ عروج تھا بزرگوں کا، کہیں دکھتا ہے انیس نے کسی کی بات کی ہو؟ مرثیے میں کسی نواب کا ذکر لائے انیس؟ یہی وجہ ہے کہ زور لگا لیں بر صغیر کے تمام شعراء مل کر، انیس کی طرح کے 2 بند نہیں لکھ سکتے، 200 بند لکھ، زندہ نہیں رہ سکتے وہ بند۔ انیس اگر نہ ہو اردو مرثیہ مر جائے گا۔